بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، آج بھارت کا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ آج بھارت کے لال قلعے سے نریندر مودی نے جو تقریر کی وہ سن کر ایسا لگا کہ بھارتی ترقی کا خاکہ نہیں بلکہ مودی جی کا یہ اگلا الیکشن منشور ہے۔ آج مودی جی نے کیا کہا؟ آج مودی جی نے حسب معمول، حسب سابق، حسب روایت اپنی قوم کو پھر جھوٹے وعدے، آسرے اور امیدیں دلائی۔ آج مودی جی نے اپنی قوم کو وہی گھسا پٹا اپنا پرانا نعرہ آتما نربھرتا اور وکشت بھارت پیش کیا کہ جیسے کل تک کووڈ میں بھارت کو مودی جی یہ امیدیں دلاتے رہے کہ بھارت خود کفیل ہو جائے گا اور دنیا کا سب سے بڑا خود کفیل ملک بن کے دنیا پہ راج کرے گا، وہی پرانا نعرہ نئی پیکنگ میں آج مودی جی نے پھر اپنی بھارتی عوام کو۔ لیکن ناظرین کرام، جب ہم حقیقت کے کونے کھدروں میں جھانکیں تو تصویر ہمیں بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ مودی جی نے فخر سے کہا کہ اگر ہم آتما نربھرتا، مطلب یہ جو ان کی خود انحصاری والی آتما نربھرتا نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپریشن سندور ممکن نہ ہوتا۔ اور کس آپریشن سندور کی بات کر رہا ہے؟ جس میں مودی سرکار نے بھارت اور آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ حقیقت میں خواتین، بچے، سویلینز، بوڑھے، تعلیمی ادارے، درسگاہیں، ہسپتال، معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کے شواہد بھارت دنیا تو چھوڑیں، اپنے میڈیا کے سامنے بھی نہیں پیش کر سکا، اپنی عوام کو بھی مطمئن نہیں کر سکا۔ اور اس کے برعکس دنیا کو یہ یاد ہے کہ پلوامہ ہو، بالا کوٹ ہو، کہ جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہیں جس میں مودی سرکار یہ دعوے کرتی آئی ہے، تو وہ سارے کے سارے محض دعوے ہی تھے، اس میں کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ اور آپریشن سندور کے بعد تو پاکستان نے جس قسم کی کارروائی کی، رسپانس کیا اور جواب دیا، تو بھارت نے پھر جلدی سے فوراً سے سیز فائر قبول کیا اور ایک دم سے اپنی ایک شکست فاش کو گلے لگا لیا۔ تو یہ کیا نارمل چیز تھی یا یہ کوئی حقیقت پسندانہ عمل تھا بھارت کا؟ نہیں ناظرین کرام، یہ بھارت کا وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا جو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں پاکستان کا سمایا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے۔ اب ذرا مودی جی کی ایک اور بھڑک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دھمکی جو انہوں نے محض بھڑک یہ باتوں کے یہ کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے۔ بھئی پاکستان کا پانی تم کیسے بند کرو گے؟ کیوں کر بند کرو گے؟ ہوتے کون ہو بند کرنے والے؟ یہ وہی بھارت نہیں ہے جو سندھ طاس معاہدے پہ دستخط کر کے عالمی قوانین کا پابند ہے۔ کیسے کرے گا یہ بھارت؟ مودی جی کی یہ دھمکی صرف معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی زرعی معیشت پر بھی حملے کا اعلان ہے۔ اور یاد رکھیں، بھارت تو خود نیپال سے ٹماٹر اور بنگلہ دیش سے مچھلیاں منگاتا ہے، تو پانی روک کر وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے حربے کر رہا ہے، لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار لوں گا، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ جو مودی جی کا خود کفالت والا خواب ہے نا، اس کی سچائی یہ ہے کہ بھارت درآمدی فہرست کو اگر ہم اس کی لیں تو تیل روس سے لیتا ہے، اسلحہ فرانس سے اور روس سے لیتا ہے۔ ایک وہ روس سے اسلحہ لینے کی اور تیل لینے کی پاداش میں جو بھی ٹرمپ صاحب نے کیا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ مائکرو چپس امریکہ اور تائیوان سے لیتا ہے، موبائل کے پرزے چین سے لیتا ہے، کھاد اور کیمیکلز خلیجی ممالک سے منگواتا ہے، یہاں تک کہ بھارت کی اسپیس مشینری میں بھی روسی اور امریکی پرزے استعمال ہوتے ہیں۔ میک ان انڈیا حقیقت میں اسمبلڈ ان انڈیا یا پیک ان انڈیا ہوتا ہے، باقی سب کچھ باہر سے ہی آتا ہے، باہر کی فیکٹریوں سے آتا ہے۔ اور جو انڈین فیکٹریاں ہیں اس میں صرف جوڑ توڑ ہوتی ہے اور پیکنگ ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ مودی جی یا مودی سرکار جو چین کو دشمن نمبر 1 اپنا گردانتی ہے اور سرحد پر اسے آنکھیں دکھاتے ہیں اور آڑے اپنے نکال کے دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کی ایپس بین کر دیتے ہیں، لیکن بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اگر کوئی آج ہے تو وہ چین ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ، سولر پینل، الیکٹرانکس سب چائنا۔ اور تو اور یہ دشمنی سرحد پر جو کرنے کے لیے وہ اسلحہ استعمال کرتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں شاید اس میں بھی چائنیز ہی ان کے پیجر اور ان کی ڈیوائسز جو ہے وہ ہیک کیے بیٹھے، کیونکہ سارا سسٹم انہی کا چل رہا ہے۔
تو ایک طرف دوستی یہ بزنس میں کیے جا رہا ہے اور دوسری طرف سرحدوں پر دشمن. تو یہ عوام کو الجھا رہا ہے. یہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک نعرے ہیں اور اندرونی حالات اس کے یہ ہیں کہ کسان اس وقت 3 سال پہلے جو دلی کی سرحد پر خیموں میں بیٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے اور گرمی سے رہے تھے، وہ ان کے متنازع قوانین جسے کالا قانون قرار دیا گیا تھا اور MSP کی جو قانون کی گارنٹی وہ آج تک نہیں ملی. منی پور فسادات آپ دیکھ لیں، مہینوں سے چلتے آ رہے ہیں. خواتین کی بے حرمتی کی ویڈیوز وائرل ہیں اور دلی کی گلیوں تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی. کشمیریوں کے بنیادی حقوق چھین کر وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے. صحافیوں کو جیل میں ڈال دینا روز کا معمول ہے. یہ مودی کا وکشٹ بھارت ہے. اور مودی سرکار کے اگر معاشی دعووں کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو جو ان کا GDP ہے اس کو دیکھیں تو اس کی ترقی کے محض یہ نعرے ہیں. غربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ اس وقت نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. روزگار کی شرح پچھلی 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ جو ہے، اور اس کے علاوہ بڑے کارپوریٹس کا منافع بڑھتا جا رہا ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی کے کچن میں دالیں مہنگی ہیں، گیس کا جو سلنڈر ہے وہ بھی نہیں بھر سکتا اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے. کشمیر کے حوالے سے مودی جی کا سیکیورٹی کا بیانیہ بھی انتہائی کھوکھلا. آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد بھی نہ امن آیا نہ اعتماد آیا. اور پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پورے خطے میں انہوں نے ایک جنگ کی کیفیت برپا کی اور پورے خطے کو ایک فوجی قلعہ بنا دیا. کیا اس سے مسئلہ حل ہوا؟ کشمیریوں کی بے چینی مزید بڑھی ہے. اور جیسا محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا کہ جب تک دلی کشمیری عوام کی سیاسی خواہشات کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ خطہ غیر مستحکم رہے گا، غیر یقینی صورتحال کا شکار رہے گا. پاکستانی حکام نے مودی کی تقریر کو خطے میں نفرت اور کشیدگی بڑھانے والا بیان قرار دیا ہے. اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور تعاون چاہتا ہے، لیکن اگر بھارت پانی روکنے یا جارحیت کی کوشش کرے گا تو ہم ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہم نے جو ناگالینڈ ہے وہاں کا آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں آج پورے جو ناگالینڈ ہے، منی پور، اس طرف کی ریاستوں میں جشن آزادی میں، اور وہ بھارت کے ساتھ اپنا الحاق نہیں مانتے، وہ اپنی الگ ہی ریاست ہے، اپنا الگ جشن منا رہے. انڈین آرمی نے ہر طرف سیکیورٹی لگائی تھی، فورسز، ناکے، کرفیو، سب کچھ، لیکن وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا جشن منایا، انہوں نے اپنی آزادی منائی اور وہ بھارت کو اپنی حکومت اور بھارت کے ساتھ اپنے الحاق کو تسلیم نہیں کرتے. اور ناظرین کرام، ہم آپ کو آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مودی جی کی یہ جو تقریر ہے ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ بڑے نعرے ہیں اور حقیقت بہت چھوٹی ہے. آتما نربھرتا کے پردے میں درآمدات کا ڈھیر چھپا ہوا ہے. وکشٹ بھارت کے خواب میں اندرونی بدحالی اور پاکستان دشمنی کے نعروں میں بھارتی عوام کے اصل مسائل دبے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ترقی کا راستہ ہے یا صرف بھارت کے لیے ایک اور الیکشن کی جو منشور ہے وہ مودی بیان کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. تو اب خود انحصاری یا کفالت کے یہ دعوے کر کے وہ اپنی عوام کو محض جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. باقی انڈیا کے پلے کچھ بچا نہیں ہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.